بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اہم خبریں ہیں۔ آج بھی اسلام آباد میں بڑی ہیکٹک پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہی۔ مولانا فضل الرحمان کا ظہرانہ دیا آج تحریک انصاف نے، اس میں عارف علوی صاحب بھی شریک ہوئے، پی ٹی آئی کے اور بھی بہت سارے لوگ۔ بڑی دلچسپ گفتگو، اس کا آپ کو احوال دوں گا۔ الیکشن کمیشن آج پھر میٹنگ کر کے ایک وہ ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کیا، اور ابھی تک مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کو دینی چاہیے، جو سپریم کورٹ نے وضاحت بھی کر دی، ابھی تک سلطان سکندر راجہ عرف سکو جو وہ ابھی یہ نشستیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا دل نہیں مان رہا۔ اور کیوں نہیں وہ دینا چاہتے، یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، میں آپ کو ساری سناؤں گا، تو آپ کو اس سازش کے تانے بانے جو ہیں وہ سارے کھل جائیں گے کہ کیوں سلطان سکندر بار بار کبھی اس کی رائے لے رہے ہیں، کبھی اس کی رائے لے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اب تو پہلے تو صرف تحریک انصاف کے انتخابات کو نہیں مانتے، مولانا فضل الرحمان نے جیسے ہی ان آئینی ترامیم کے نام پر جو آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے، تو ان کے جو جماعتی الیکشنز ہیں وہ بھی دے آر ان کوسچن۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف دو جماعتوں کے جو جماعتی انتخابات ہیں اس کی سکروٹنی کر رہی ہے، باقی سب کو بلینک اور کلین چٹ دی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی گفتگو جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے ڈولے دکھائے ہیں آج یوں اپنے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ڈولے شیپ میں آ گئے ہیں۔ تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ خان بالکل تیار ہے اور خان بالکل کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اچھا، اس سے اڈیالہ جیل کی گفتگو پر جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ لاہور میں جلسے کی جو تیاری ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اپنے فائل اپنے پاس رکھ کر بیٹھی ہیں بقور عالیہ حمزہ، اور وہ ابھی فیصلہ نہیں کر رہی، لیکن پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ عمران خان نے آج یہ کہا ہے اپنے ورکرز کو، ساتھیوں کو، پاکستان کے عوام کو کہ آپ اپنی کشتیاں جلا کر جائیں، آپ نے لاہور کا جلسہ ضرور اٹینڈ کرنا ہے، احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی اور اس میں آپ نے ضرور باہر نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے ان کی طرف سے یہ بھی ہدایت ہے اپنے ورکرز کو، سپورٹرز کو، عام شہریوں کو کہ جب کل لاہور میں 19 تاریخ کو جو ایک ملک گیر تحریک چلنے جا رہی ہے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کا ان کا نوٹیفیکیشن کروانے کے لیے اور ان آئینی ترامیم کے خلاف، تو انہوں نے کہا ہے اپنے ورکر سے کہ وہ وکلاء کا ساتھ دیں، اپنے لیبر ونگ سے، اپنے طلباء سے، سب سے، جوانوں سے، خواتین سے، بزرگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ وکیلوں کا ساتھ دیں، باہر نکلیں، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ آج جیل میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو نہیں جانے دیتے، مجھے نہیں جانے دیتے، روک دیا گیا، اور جب ہم نے جانے کی کوشش کی تو بس میں ابھی معاملہ میرا کیونکہ عدالت میں ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو نہیں جانے دیا جاتا تاکہ عمران خان کے بہاف پر غلط خبریں چلائی جائیں اور لڑائی کرانے کی کوشش کی جائے۔ اور آج بالکل ایسے ہی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ یار لوگوں نے، اچھا جو صحافی ہیں یہ خبریں وہ نہیں بناتے، ٹکر کہیں اور سے آتے ہیں، وہ اپروو ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جاری کیے جاتے ہیں، اور رپورٹر بیچارے اگر اپنے ٹکر فائل بھی کر دیں تو وہ جو ڈائریکٹر نیوز بیٹھا ہے نا، وہ ڈائریکٹ ہے، ہر چیز اس کے پاس، وہ ڈائریکٹ ہی آتی ہے اس کے پاس کہ آپ نے یہ چیز چلانی ہے۔ تو وہ اس میں یہ آیا کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیا کریں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مولانا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کا جو رول ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمام جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا اور پھر آئین کو جو ہے ہم برباد ہونے سے بچائیں گے۔ تو ایک صحافی نے کہا تو کیا آپ کو مولانا فضل الرحمان کے رول پر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے سراہا مولانا فضل الرحمان کے کردار کو اور کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن صحافیوں نے جس انداز میں شاید انہوں نے رپورٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن جو آگے میں نے جیسے پہلے کہا ٹکر بنانے والوں نے جو بنائے ہیں اس میں بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے لڑائی ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ بڑی تفصیلی گفتگو کی عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 امپائرز، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، ایک قاضی فائز عیسیٰ اور ایک چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے ملی بھگت ہے ان کی، اور مل کے انہوں نے
پی ٹی آئی کو کرش کیا، پی ٹی آئی کو انتخابات میں ہروایا، اور اب یہ منصور علی شاہ کو اس لیے نہیں آنے دینا چاہ رہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس لیے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آ کر انہوں نے تحقیقات کروانے کا فیصلہ کر دیا الیکشن کا، اور اگر وہ ساری چیزیں کھول دیں، وہ حلقے کھل گئے، تو یہ تو ان تینوں کی جو بے ایمانی ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور اس لیے یہ ترامیم جو ہیں یہ ان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیں، اور اگر حکومت ناکام بھی ہوئی ہے تو بھی یہ کوشش کرتی رہے گی بار بار ترامیم کرنے کی، کیونکہ ان کی جو بھلائی اور بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اس نظام پر قابض رہیں۔ اور پھر آج عمران خان نے یہ بات کہی کہ 9 مئی اس لیے کیا گیا کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی جو بھی کوششیں کی گئیں وہ ناکام ہو گئیں، تو پھر 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، مجھے اس طریقے سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تاکہ لوگوں کو غم و غصہ آئے۔ اور آج میں ایک بات پھر کہہ دوں کہ جس وقت عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا تو اس وقت ان کے سر پر ڈنڈا مارا گیا تھا، اس ڈنڈے سے ان کی بلیڈنگ ہوئی تھی، اس کے بعد بلیڈنگ اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر جب وہ ان کو لے کے گئے تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کو سٹیچز لگوائی جائیں، تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، سٹیچز بالکل نہیں لگائی جائیں گی۔ انہوں نے عمران خان کو وہ جو سنی پلاس ہوتا ہے بینڈیج وہ دیا، اب بال تھے تو عمران خان ان بالوں میں سنی پلاس لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ میں بڑی رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 2 تھپڑ مارے گئے اس وقت عمران خان کو۔ عمران خان اپنی ذاتی ان کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک ہوا ہے وہ بیان نہیں کرتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے ڈنڈا مارا، سر پھوڑا ان کا، خون و خون تھا ان کے کپڑے، پھر اس کے بعد ان کو 2 تھپڑ مارے گئے اس وقت، اور ان کو ٹانکے نہیں لگوائے گئے کہ یہ سکینڈل بن جائے گا، سنی پلاس دیا گیا کہ سر پہ سنی پلاس لگا کے آپ خون بند کرو۔ یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان نے کہا علیمہ خان صاحبہ کو بھی کہ یہ مجھے مورسی کی طرح مارنے کی کوشش کریں گے، اور ورکرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تیار رہیں، اس لیے کہ جیل کے اندر عمران خان محفوظ نہیں۔ اور آج انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے مجھے اغوا کیا گیا، کھینچا گیا، ڈریگ کیا گیا، اور اس کی فوٹیج غائب کی گئی۔ اب انہیں یہ ڈر ہے کہ 9 مئی کی انویسٹیگیشن بھی آنے والا چیف جسٹس اگر کھول دے گا، کروائے گا، تو اس میں تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا، اور یہ سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، کیونکہ 9 مئی اس لیے کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کیا جائے، لیکن 8 فروری کو ایک انقلاب تھا، ایک خاموش انقلاب، اور اس نے آ کے بالکل میسج دیا کہ وہ عمران خان کو ہی لیڈر مانتے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت انسٹیبلٹی ہے، اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اس وقت جو اس وقت کیا جا رہا ہے اس سے پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو لوگوں سے کہا عمران خان نے کہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ آپ لوگ اٹھیں، آپ لوگ لاہور کے جلسے میں آئیں، کچھ بھی ہو جلسہ ہوگا، گرفتاریاں ہوتی ہیں گرفتاریاں ہوں، مقدمے ہوتے ہیں مقدمات ہوں، لیکن آپ نے لاہور کے جلسے میں آنا ہے، اس کے بغیر یہ جو اس وقت جو ایک فیشسٹ رجیم ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔